السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے اپنے دوسرے مالی سال کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی سے منظور کر لیا ہے اور 176 ارب روپے کے بجٹ کو گویا کہ اس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے 80 کھرب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح جو دفاع ہے اس کے لیے 12.55 کھرب روپے، اسی طرح 11 کھرب روپے سبسڈیز کے لیے ہیں، جبکہ 10 کھرب گویا کہ اخراجات، جاری اخراجات، ترقیاتی کاموں کے لیے بھی کوئی 10 کھرب اور جو 917 ارب روپے ہیں وہ وفاقی حکومت کے جاری اخراجات کے لیے ہیں۔ اور جو اس وقت جی ڈی پی کا گروتھ کو جو شرح رکھی گئی ہے، گویا کہ ٹارگٹس رکھے گئے ہیں، وہ 4.6 گویا کہ بڑے ایمبیشیس ٹارگٹ ہیں۔ اور اگر ایف بی آر کے بارے میں بات کی جائے تو گویا کہ 463 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے گئے اس بار، اور دیکھا یہ گیا کہ گزشتہ سال جو ایف بی آر اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر پایا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معاملے پہ گفتگو کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اسپیشل چودھری حسن اقبال صاحب، سر بہت شکریہ۔ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی سر آئی سر، اس سے کوئی گفتگو کا آغاز کر، اس کے بعد ہم بجٹ کے اوپر آپ کی رائے لیں گے۔ مخصوص نشستیں سر، گویا کہ اس سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ آئینی بینچ کا 12 جولائی 2023 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا، جس کے تحت کہا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ہیں۔ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اگین دوبارہ نشستیں آپ کو سر، پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو مل گئی ہیں، کیسے دیکھتے اس فیصلے کو سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ریویو کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال کیا ہے، اور انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بعض جج صاحبان کا ایک گروپ تھا جس کے مسلسل فیصلے پولیٹیسائز تھے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ثاقب نثار صاحب کے دور سے کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہر کسی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ نہایت ہی ایک لطیفہ فیصلہ تھا جو دیا گیا کہ جی 10,000 درہم آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، وہ آپ نے لی نہیں اور اس کو اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا اور آپ نااہل ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح بعد میں پھر متعدد ایسے فیصلے آئے۔ میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اسی دور میں سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا جب عمران خان صاحب نے بلدیاتی ادارے پنجاب میں تحلیل کر دیے تھے، وہ لوگ دھکے کھاتے رہے، بڑی سال تو کسی نے سنی نہیں ان کی بات۔ پھر اس کے بعد بالآخر کیس لگا اور چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں کو بحال کیا۔ آپ یقین مانیے 7 مہینے تک بزدار حکومت نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا، جب تک کہ وہ آخری اپنی ٹرم کا آخری مہینہ تھا، اس میں کچھ کر نہیں سکتے تھے تو ان کو جزوی طور پہ ایک ویسی رسم کے طور پہ بحال کر دیا گیا۔ وہ لوگ سپریم کورٹ آتے تھے توہین عدالت کے لیے کہ جی یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا وہاں پر۔ اچھا، اسی طرح آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جو فیصلہ کیا گیا وہ نشستوں کا، جو حمزہ شہباز شریف کے خلاف جب نو کانفیڈنس تھی، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں اس عدالت کے فیصلے کو لے کر لوگ ہنسیں گے کہ بھی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں گے، نااہل ہو جائیں گے، لیکن آپ کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا۔ پھر جب آپ کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا تو آپ نااہل کس بات پہ، سزا کس بات کی دے رہے ہیں؟ سزا کس بات؟ یعنی کہ یہ سارے فیصلوں کا ایک تسلسل تھا جو ایک مخصوص ججوں کا گروپ تھا جو پی ٹی آئی کے مائنڈڈ تھے، اور وہ پی ٹی آئی کو نوازنے کے لیے کبھی آئین کو مروڑ دیتے تھے، کبھی قانون کو مروڑ دیتے تھے، اور اسی سلسلے کی یہ تسلسل تھا کہ انہوں نے جب دیکھا۔ اچھا، یہ فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ اس فیصلے کی بنیاد یہ ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں تھا۔ بالکل ایسے ٹھیک ہے جی۔ اب کیا پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان الیکشن کمیشن نے چھینا؟ کیا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان اسٹیبلشمنٹ نے چھینا؟ کیا اس کا انتخابی نشان ہم نے چھینا؟ پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان خود پی ٹی آئی نے چھینا۔ انٹر پارٹی الیکشن 2 سال سے الیکشن کمیشن انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کی مدت پوری ہو گئی ہے، آپ مہربانی کریں الیکشن کرا لیں، ریمائنڈر دے رہے تھے۔ بالکل ایسے انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو نظر انداز کیا۔ اب اس کی کل کو وہ کہیں جی یہ تو الیکشن کمیشن نے ظلم کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ظلم نہیں کیا، آپ نے خود اپنے ساتھ کیا۔ سو لہٰذا ان کا اپنا بلنڈر تھا، ان کی اپنی نااہلی تھی، اس کے بنیاد پہ ان کا انتخابی نشان گیا۔ اس کے بعد پھر مزید بلنڈر یہ کیا کہ بجائے وہ سارے جو آزاد اراکین آئے وہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوتے کہ جو قومی اسمبلی کے اندر ہے، پارلیمان کا حصہ ہوتی، جو پارلیمان کا حصہ ہے،
انہوں نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا کہ جو نہ پارلیمان کے اندر موجود تھی اور نہ ہی اس کے سربراہ نے اس اپنی جماعت کے نشان پہ الیکشن آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، بالکل ایسے ہے. اور یہاں پہ بھی اگر مانگنے جانا تھا تو پی ٹی آئی کو مانگنے جانا تھا، مخصوص نشست تھے، وہاں پہ بھی سنی اتحاد کونسل گئی. جی ہاں. تو گویا کہ یہی گراؤنڈ میرے خیال میں عدلیہ نے بھی لیے کہ آپ تو مانگنے نہیں ہیں ہم سے ریلیف. تو لہٰذا مقصد یہ کہ یہ ساری جسے کہتے ہیں نا، وہ حماقتیں ہیں، پھر مزید حماقتیں ہیں، پھر مزید تر حماقتیں ہیں. ان کے بعد اگر آپ یہ کہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ تو آپ کی حماقتوں کی سزا آئین اور قانون تو نہیں بھگت سکتا. صحیح، وہ اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. لیکن سر چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. سر یہ تو آپ نے کوئی 4.6 رکھا ہے اگلے سال کے لیے گروتھ کا کوئی ٹارگٹ، لیکن پچھلے کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں معاشی ماہرین کہ وہ بھی ایکچولی آپ 1.6 پہ تھے، جو آپ 2.6 کہہ رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے. تو سر اتنے ایمبیشیس ٹارگٹس کو لے کے چلنا آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا؟ پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ جو یہ گروتھ ٹارگٹس کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی وزیر بھی نہیں ہوتا. صحیح. یہ پیورلی ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے اور یہ ایک یو این کا اپرووڈ فریم ورک ہے جس کے تحت بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہوتا ہے جسے کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر جو گروتھ ہے اس میں جو زیادہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے آخری کوارٹر میں تھوڑی زیادہ کیوں دکھائی، اس کا ایک بڑی حد تک اس سے بھی رول ہوتا ہے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی اور گورنمنٹس کی ایکسپینڈیچر ہے وہ آخری کوارٹر میں زیادہ ہوتے ہیں. پورے ملک کے اندر پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر اس میں زیادہ آتا ہے. پھر ایک چیز جو تھی کہ جو ہمارا روایتی سسٹم تھا وہ کیپچر نہیں کر رہا تھا، جو سولر ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آیا، اس سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہم نے ہمیشہ کہا کہ وی آر ویری اوپن ٹرانسپیرنٹ، کوئی اس میں ایسی نہیں ہے رد و بدل. لیکن چونکہ ہم ایک لو بیس سے اب آ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو پاکستان میں ایک مومنٹم بن رہا ہے ریکوری کا، آپ اس کا ایک شاخسانہ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کریڈٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا آف ٹیک، اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بزنس مین اپنے کاروبار کے لیے قرض لے رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پالیسی ریٹ جو 23% پہ تھا وہ 11% پہ آ گیا ہے اور اس سے بھی اب کم انشاءاللہ آگے امید ہے کہ ہوگا. تو یہ انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اب ہم ایک گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن حکومت کسی ایک ایسے پروگرام پہ عمل نہیں کرنا چاہتی کہ جہاں ہم ارسپانسبل گروتھ کریں. دیکھیے ہماری ماضی کا سبق کیا ہے؟ ماضی کا سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم گروتھ پہ گئے ہیں تو اسے سسٹین نہیں کر سکے. اس کی وجہ بنیادی ہے کہ ہم نے ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اسٹریٹجی نہیں اپنائی، اور اس کی وجہ سے ہم جب گرو کرتے ہیں امپورٹس کا ہم پہ زیادہ پریشر آتا ہے. لیکن کورسپونڈنگلی چونکہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑی ہوتی ہیں، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوتے، پھر ہمارا ریزرو جو ہے وہ کھایا جانے لگتا ہے. اور جب ریزروز ڈپلیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دم ایمرجنسی بریک لگانی پڑتی ہیں، پھر اس کا روپے پہ بھی دباؤ آتا ہے، ڈیویلیویشن بھی ہوتی ہے. تو اس لیے حکومت نے ایک بڑی محتاط حکمت عملی رکھی ہے کہ ہم گروتھ کریں گے، لیکن گروتھ کو ٹائی کریں گے دو چیزوں سے. ایک اپنی ٹیکس ریونیو کی کلیکشن سے، اور دوسرے ایکسپورٹ کے اندر جو ہماری گروتھ ہے، تاکہ ہم سسٹینڈ پاتھ پہ چلیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تیز دوڑیں اور سانس پھول جائے اور ہمارا پھر کریش لینڈ کرنا پڑ جائے. تو اس لیے میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال پاکستان میں ہمارا جو گروتھ کا مومنٹم ہے یہ ہمیں 4% سے اوپر انشاءاللہ ضرور لے جائے گا. چلو امید کرتے. بٹ اگین سر 463 ارب کے نئے ٹیکسز عام آدمی تو لگا دیے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بڑے اداروں کو آپ نے ٹیکس ریلیف بھی دیا ہے، ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں جس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، جس میں NLC بھی ہے، پنجاب ویلفیئر کے ادارے بھی ہیں، ضیاء الدین یونیورسٹی. تو سر یہ تو اگین پھر وہ ایلیٹ کیپچر کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس ملک میں ہے، اس کو اور زیادہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جی امیروں کے لیے تو ٹیکس ایگزمپشن بٹ غریب ٹیکس دیں گے. لیکن میرا خیال ہے یہ جو ادارے جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ تعلیمی ادارے ہوں گے، اور اگر ان میں سے مخصوص تعلیمی اداروں کو ملا ہے تو باقی تعلیمی اداروں کے لیے بھی کیس ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر تعلیم کے شعبے میں ٹیکس کی چھوٹ ہو تو اس سے سرمایہ کاری تعلیمی شعبے میں بڑھے گی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ ہاسپٹلس بھی ہیں سر کہ جو ہیں ویلفیئر کے بٹ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہاسپٹلز ٹیکس ریلیف لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مانیٹرنگ کرے کہ وہ کمرشل بنیادوں پہ نہ چلیں، اور اگر وہ کمرشل بنیادوں پہ چل رہے ہیں اور منافع خوری کر رہے ہیں تو پھر ان کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. اور انفیکٹ سر ٹارگٹس کبھی بھی پورے نہیں ہوئے اور پچھلے سال بھی شارٹ فال رہا ہے. تو FBR کے بارے میں اب آپ پورا امید ہیں کہ اس بار جو رکھے؟ دیکھیے میں لہٰذا یہ کہوں گا کہ ابھی تک 29% کی جو انہوں نے کی ہے اچھی پروگرس دی ہے اس سال، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صوبوں کے پاس بہت وسائل گئے ہیں. چونکہ جو NFC ایوارڈ ہے
اس کا تقسیم ایسے ہے کہ وفاقی حکومت ٹیکس اکٹھے کرتی ہے، 60% صوبوں کو دے دیتی ہے اور اس کے پاس صرف 40 رہ جاتے ہیں، جی اور اس 40 میں اس کے اوپر قرضے بھی ادا کرنے ہیں، دفاع کی بھی ذمہ داری ہے، ملک کا بجٹ بھی چلانا ہے اور سارا وفاق کا بوجھ ہے، اور پھر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو بھی فنڈ کرنا ہے، اور پھر 700 ارب روپیہ بسپ کا بھی فنڈ کرنا ہے جو کہ بنیادی طور پہ سوشل ویلفیئر ہے جو کہ صوبائی دائرہ اختیار میں جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت دو چیلنج ہیں ہمیں، بلکہ میں 3 کہوں گا۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم دنیا کی لوئسٹ ٹیکس پیئنگ اکانومیز میں ہیں، ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ تقریباً 10-10.5% کے قریب ہے، جو ہمارے ساتھ کے ملک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں وہ 16-18% پہ ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے تو اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، آپ کو قرضے لینے پڑیں گے نا۔ 2 سال پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وفاقی حکومت کے پاس جتنے محاصل بچتے تھے صوبوں کا حصہ دینے کے بعد 10,000 ارب کا پورا 10,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دفاع، ڈیولپمنٹ، تنخواہیں، پینشن، سبسڈیز، پورے باقی بجٹ کے لیے آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا تھا۔ آج 2 سال بعد ہم ادھر آ گئے ہیں کہ جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے، چونکہ ہم نے انفلیشن پہ قابو پایا، پالیسی ریٹ نیچے آیا، وہ قرضوں کی ادائیگی میں تقریباً 2,000 ارب کی کمی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب وہ 8,000 ارب قرضوں کی ادائیگی کے بعد 2,800 ارب وفاق کے پاس بچ جائے گا، جس میں سے 2,500 ارب جو دفاع کا بجٹ ہے وہ ہم اپنے وسائل سے اب کریں گے، اس کے لیے لون نہیں لینا۔ تو یہ ایک امپروومنٹ ہے نا کہ 2 سال پہلے آپ ڈیفنس بجٹ کے لیے بھی لون لے رہے تھے، آج آپ ڈیفنس کے بجٹ کو اپنے وسائل سے پورا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلیں گے اور اپنے ٹیکس کے ریونیو کو بڑھائیں گے تو ڈیولپمنٹ، تنخواہیں اور باقی جو ضروریات ہیں وہ بھی ہم اپنے، یہ ایک خود مختاری کا فیصلہ ہے کہ جس پہ ہم چل سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے وسائل کی، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ بجٹ دن بدن شرنک کر رہا ہے۔ پچھلے سال 1,100 تھا، اب اس سال 1,000 رہ گیا، ہو سکتا ہے اور 2-3 سالوں میں 500 ارب پہ آ جائے۔ یہ بات سسٹینیبل نہیں۔ اوور آل جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے کہ صوبوں کو زیادہ پیسہ گیا، ان کے اینول ڈیولپمنٹ پلانز بڑھ گئے ہیں، صوبوں کے ترقیاتی بجٹوں میں اضافہ ہوا ہے، وفاق کا جو ہے وہ شرنک کر رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی سسٹینیبل نہیں ہے نا، چونکہ آپ کے پاس بڑا اسٹریٹجک انفراسٹرکچر ہے نیشن کا، واٹر ریسورسز ہیں، پاور ہے، ہائی ویز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اور اسی طرح اور کلیدی IT ہے۔ تو اگر آپ اپنے وفاقی ترقیاتی بجٹ کو شرنک کریں گے تو آپ مستقبل کمپرومائز کریں۔ اب وہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ چونکہ اگر مزید پیسے لیں گے تو ریونیو میجرز لینے پڑیں گے، ٹیکسیاں اور لگائیں۔ اس کا راستہ صرف میرے نزدیک یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں ہم بیٹھ کے کھلے دل کے ساتھ یہ دیکھیں کہ صوبائی حکومتیں ان تمام چیزوں کا جو صوبائی دائرہ کار کے اندر ہے بوجھ اٹھائیں، اور وفاق کو ان شعبوں کے لیے جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے اسی کا بوجھ دیا جائے۔ اب اس وقت جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 150 ارب GB AJ کے اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا بجٹ وفاق اپنے حصے سے ادا کر رہا ہے۔ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ ان کو بھی اپنی آبادی کے لحاظ سے جیسے باقی صوبوں کو حصہ مل رہا ہے ملنا چاہیے، اور یہ ہماری تجویز ہے جو ہم نے NFC کے لیے ہم بھیج رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں NFC کو ریوزٹ ہونا چاہیے؟ جی، NFC میں یہ چیزیں ماڈیفیکیشن ہمیں کرنی پڑیں گی کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسی طرح جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اور پھر ICT خود کیپٹل ٹیریٹری، ان کا حصہ اسی طرح نکلنا چاہیے جیسے باقی صوبوں کا نکلتا ہے۔ اسی طرح جو 700 ارب بسپ ہے، بسپ بہت اچھا پروگرام ہے، بند نہیں ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کی فنڈنگ صوبوں کو شیئر کرنی چاہیے چونکہ وہ صوبائی دائرہ اختیار ہے، وہ وفاق کے اوپر پورا بوجھ ہے۔ تو اگر یہ ہم سپیسز کریٹ نہیں کریں گے تو پھر عملاً وفاق جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا نا۔ یقیناً۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ احسن صاحب، انفیکٹ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پلاننگ کے منسٹر ہیں، PSDP کے لیے اگر رکھے بھی گئے تو کوئی 1400 ارب یا جتنے بھی ہیں سر، اس میں بھی پورا آپ خرچ نہیں کر پائے، شاید 590 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، باقی پیسے رہ گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھیے پچھلے سال اوریجنلی 1400 ارب کا بجٹ دیا گیا، لیکن مہینے کے اندر ہی اس پہ 300 ارب کی کٹ لگ گئی، اچھا، تو وہ 1100 ارب رہ گیا۔
اور اس 1100 ارب میں پھر فائنانس نے 50 ارب کی مزید کاٹ لگا دی، تو ہمارے پاس عملاً 1050 تھا۔ صحیح۔ اس 1050 میں سے تقریباً 850 ارب خرچ ہو چکے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ اے جی پی آر میں مختلف محکموں کے بلز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم 950 سے اوپر خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری طرف سے کمی نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وزارت خزانہ اپنا تھوڑا سا وہ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے، چونکہ جو ویلو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ وہاں سے بند کر دیتے ہیں روکا ریلیزز جو ہے۔ لیکن ایک صوبوں کا اعتراض بھی اس پہ ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ایکچولی پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر گویا کہ ان کی ایک طرح سے ان کی تقسیم ہوتی ہے، اور اگر اس بار بھی دیکھا جائے تو آپ نے سر کوئی سندھ کے لیے تو کیونکہ آپ کے اتحادی وہاں پہ ہیں تو 70 ارب روپے کے رکھے ہیں، اسی طرح پنجاب کے لیے اگرچہ کم ہیں 200 ارب روپے کے میرے خیال میں بلوچستان کے لیے، لیکن انٹرسٹنگلی کے پی کے لیے سر صرف آپ نے کوئی 56 کروڑ روپے سر۔ نہیں یہ غلط ہے۔ دیکھیے جو اس وقت یہ بات آپ کی درست ہے کہ پنجاب کے لیے بہت کام ہے اور ایک قربانی ہے بڑی پنجاب کے لیے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت تھی کہ ہمیں بلوچستان کی ترقی پر توجہ دینی چاہیے، اور سب سے بڑا شیئر تقریباً 220 ارب روپے کا بلوچستان کے لیے رکھا گیا۔ ایک بڑی خطیر رقم ہے، جس سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ان کا جو بڑا منصوبہ N25 کا چمن کوئٹہ کراچی، اسے خونی شاہراہ کہتے تھے، N25 یہ مکمل ہو جائے، یہ بلوچستان کے اندر ایک بڑا اچھا کوریڈور بنے گا۔ اسی طرح کچھ اور ان کی شاہراہات ہیں، ہائی ویز ہیں، کیونکہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کنیکٹیوٹی کا ہے، ریموٹ ایریاز ہیں، بہت سپریڈ ہے، اور اگر کنیکٹیوٹی وہاں پر ہو تو وہ جہالت ختم ہوگی، پسماندگی ختم ہوگی، بیماری ختم ہوگی، وہاں پر اپرچونٹیز جائیں گی، تو اس کے لیے حکومت نے سب سے زیادہ پیسہ رکھا ہے۔ دوسرا خطیر رقم جو ہے وہ پھر سندھ کا حصہ ہے۔ سندھ وہ ہمارے حلیف ہیں، انہوں نے تقاضا کیا۔ صحیح۔ کے پی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بجٹ کے اندر 56 کروڑ ہیں، 100 ارب تقریباً حصہ بنتا ہے، 70 ارب فاٹا کے جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں ان کے لیے ہم دے رہے ہیں، اور 30 ارب اس کے علاوہ کے پی کے اپنے پروجیکٹس کے بھی ہیں، تو کوئی لگ بھگ 100 ارب کے قریب کے پی کے اندر پروجیکٹس ہیں۔ بٹ سر چشمہ لفٹ بینک کنال گویا کہ 180 ارب کا منصوبہ ہے، بٹ اس کے لیے صرف 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ سر کو 3 لاکھ ایکڑ اراضی زمین سیراب کرے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سیراب ہوتی ہے تو پورے پاکستان کی گندم کی ضروریات پوری کر سکتی ہے، بٹ سر وہ آپ کی ترجیحات نہیں بالکل ترجیحات میں شامل ہے، اور اس کے لیے ہم وسائل اگر درکار ہوں گے ضرور فراہم کریں گے، چونکہ وہ ایک کاسٹ شیئرنگ کے اوپر ہے، صوبائی حکومت کے پاس زیادہ وسائل ہیں، سرپلس ہے، تو وہ اپنے حصے سے لگائیں، اور وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس وقت اتنا فرق کیا پڑ گیا، 2017-18 میں جب میں پلاننگ منسٹر تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران، ہر روز ہم دن کا آغاز اس بات سے کرتے تھے کہ آج نیا منصوبہ کیا شروع کرنا ہے۔ آج جب ہم ہیں ہر روز دن کا آغاز ادھر سے کرتے ہیں کہ کاٹنے کہاں سے پیسے۔ یہ نیا پاکستان یہ فرق ڈال گیا ہے۔ تو ابھی یہ اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہی ہم IMF پروگرام کو پورا کریں گے، اسٹیبلائزیشن ہوگی، اور تھوڑی فیڈرل NFC ایوارڈ کے نتیجے میں یہ جو صوبوں کا بوجھ ہے یہ صوبوں کی طرف منتقل ہوگا، تو اس سے وسائل انشاءاللہ دستیاب ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت بہتری آئے گی۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے مفادات ہیں اور جو ملک کا مستقبل ہے، اس کے لیے ہمیں سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر سب کو یہ بیسک ایشوز ہیں کہ جب تک ہم ان پر اکٹھا دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دوں، پاپولیشن ہے جی، پاکستان میں اس وقت 2.55% گروتھ ریٹ ہو گیا، ہائیسٹ، ون آف دا ہائیسٹ دنیا میں سب سے زیادہ۔ جی، آپ اس طرح کس طرح آگے چلیں گے؟ اگر آپ مثال کے طور پہ 5% کی گروتھ لیتے ہیں تو 2.5% تو ناک آؤٹ ہوگی آبادی کی وجہ سے، آپ 2.5% پہ آ گئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے وسائل محدود ہیں، پانی کی کمی کا آپ شکار ہیں، کلائمیٹ چینج کا آپ شکار ہیں، کیا ہم اس دباؤ کے ساتھ اپنے شہروں کو، اپنے دیہات کو مینج کر سکتے؟ نہیں۔ تو لہٰذا کیوں اس پر کام نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے 80% وہ وسائل کی تقسیم آبادی کے اوپر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی صوبہ آبادی کا پروگرام کنٹرول کرنے کا کامیابی سے چلائے گا، اس کی آبادی کم ہوگی، اس کے وسائل گھٹ جائیں گے۔ بالکل، کیوں کوئی صوبہ آبادی گھٹائے؟ وہ تو ہر صوبہ ریس میں لگا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر پوسٹ کرو آبادی کے تاکہ ہمیں زیادہ حصہ ملے۔ تو یہ تو ایک بڑا نیگیٹو فارمولہ ہے کہ جس میں ہم نے
آبادی کے اوپر مقابلہ شروع کر دیا ہے کہ کون زیادہ آبادی بڑھاتا ہے. تو اس طرح تو ہم آگے نہیں چل سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم نے این ایف سی ایوارڈ کے لیے, این ایف سی کمیشن جو ہے اس کے لیے اپنی پروپوزلز بنائی ہیں, اور وزارت منصوبہ بندی یہ کہے گا کہ ہمیں اس کے فارمولے کو پروگریسو بنانا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی صوبہ کامیابی سے آبادی کنٹرول کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے, نہ ملنا چاہیے. لیکن سر انفیکٹ آپ ایجوکیشن لور ہیں, بٹ ہم سٹیٹس اگر دیکھتے ہیں تو کہیں ارکان پارلیمان کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے کوئی 80 ارب روپے آپ رکھ رہے ہیں, بٹ ایچ ای سی کا بجٹ سب کہیں 70 بلین پہ تھا, اس کو آپ 39 پہ لے کے آ گئے. میں تو بہت اس کا پروپوننٹ ہوں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ 2013 میں جب میں آیا تو ڈیولپمنٹ بجٹ ایچ ای سی کا کوئی 11 یا 12 ارب روپے تھا. وہاں سے 2023 تک جب ہم چھوڑ کے گئے پی ڈی ایم کی حکومت تو اسے 65 ارب پہ میں لے آیا تھا, اور ہمیشہ خطیر اضافہ کیا. اس سال جو بندش تھی اس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات تھیں, تو اس کا پھر میں نے حل یہ کیا کہ ہم نے چیف منسٹرز کو خط لکھا اور انہیں یہ کہا کہ آپ اپنے صوبائی بجٹس کے اندر ہائر ایجوکیشن میں ہمیں میچ کریں. کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے ایک صوبے میں, ہم اس کو تقریباً 1 ارب روپے کی گرانٹ دیتے تھے, وہ صوبہ اس کو صرف 5 کروڑ کی گرانٹ دیتا تھا. ایک غیر متوازنہ تھی نا. تو ان وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم نے پھر صوبوں کو کہا کہ آپ اپنا حصہ بڑھائیں اور ہمیں میچ کریں. تو یہ جو ہم نے تھوڑی کمی کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ صوبوں سے ہم نے پیسہ زیادہ ڈلوایا ہے یونیورسٹیز کے اندر. صحیح. اور سر انفیکٹ یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ اگرچہ آپ نے کچھ تو اداروں کو ٹیکس ریلیف دیا ہے, بٹ بالخصوص اساتذہ ریسرچرس کے جن کو 25% کو ٹیکس ریبیٹ تھا, وہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھجواتے ہیں ان کو بھی ٹیکس ریبیٹ تھا, اسے بھی سر ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ گویا کہ کوئی مثبت پیغام. دیکھیں میں تو پچھلی دفعہ اس کو تھوڑا روک لیا تھا, اور میں اس بات کا قائل ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر ہمیں ٹیلنٹ کو ریٹین کرنا ہے, اور اس وقت ایک بڑا پریشر ہے ہمارے ٹیلنٹ کے اوپر. وہ ٹیلنٹ کے جو ہم نے پچھلے 30-40 سال میں ڈیولپ کیا, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جب ویژن 2010 ہم نے شروع کیا 98 میں, تو میں ایک دفعہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ سائنس ٹیکنالوجی میں کتنے آپ کے پی ایچ ڈیز ہیں پوری یونیورسٹی میں؟ کہا جی 300-350 پتہ نہیں کچھ فکر دی. تو میں کہا اگلے 5 سالوں میں ریٹائر کتنے ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی تقریباً 60 سے 70% ریٹائر ہو جائیں گے. تو پیچھے گھوپ اندھیرا تھا. تب ہم نے 2 اسکیمیں شروع کی 98-99 میں. ایک 5000 پی ایچ ڈی اسکالرشپ اوورسیز, اور 5000 سائنس ٹیکنالوجی کے لوکل پی ایچ ڈیز کے اسکالرشپس. یہ 10,000 پی ایچ ڈیز جو 10 سالوں میں تیار ہوئے ہیں, آج وہ پاکستان کی بیک بون ہے. اب اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ایک تو سیلریز ان کی اضافہ نہیں کر رہے, پھر ٹیکس کا بوجھ دیں گے تو یہ چلے جائیں گے. تو میرا ذاتی جو ووٹ ہے وہ اس میں بالکل ان کے ساتھ ہے. لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیمپشنز ختم کریں, کچھ مشکلات ہیں. یقیناً وزارت خزانہ اس وجہ سے کچھ بندشوں کا شکار ہوگی, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات سے متفق ہوں کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں ریسرچرز کو, پوری دنیا میں اس وقت ریس لگی ہوئی ہے نا. آپ چین میں جائیں, دوسرے ملکوں میں جائیں, وہ پوری دنیا سے ٹیلنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دے رہے ہیں. تو ہم اگر ہمارے ملک میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو ٹیکس کریں گے تو یقیناً ڈس انسینٹیو ہوگا. آئی ایگری وتھ یو. دنیا کی پہلی 5 یونیورسٹیز میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی میرے خیال میں نہیں آتی. شاید پنجاب یونیورسٹی 1038 میں. اگر ہم پہلے 100 میں آ جائیں بڑی بات ہے, کیونکہ بڑا کمپٹیشن ہے اس میں. جو دنیا کی پہلی 25 یونیورسٹی ہیں نا, وہ کئی صدیوں کے ساتھ ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی اجارہ داری ہیں. اس میں کون ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی ہے, اس میں کون ہے؟ MIT ہے, اسٹینفورڈ ہے, اس میں یو پین ہوگی, شکاگو ہوگی, آکسفورڈ ہوگی, کیمبرج ہوگی, چائنا کی چنگوا ہوگی. یہ بڑے بڑے نام جو ہیں, یہ بڑے ان کا تو ایک ایکو سسٹم ہے. اب آپ دیکھیں نا, ان میں ایک ہارورڈ یونیورسٹی کی جو انڈاؤمنٹ ہے وہ تقریباً کچھ 40 ارب ڈالر ہے. صحیح. بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے سسٹم کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. سر یہ جو آپ ہاتھ بندھے کی بات کر رہے ہیں سر, اگر دیکھا جائے تو رائٹ سائزنگ سے متعلق بھی تو ڈیمانڈ ہے نا IMF کی. اس ایریا میں ہم نے کچھ نہیں کیا. اپنے اخراجات اب حکومتی دیکھیں سر, 17% اضافہ ہو گیا اس سال سر. تو ہاتھ تو ادھر بھی ہمارے باندھے گئے تھے, بٹ یہاں پہ تو ہم نے دیکھیں ایک یہ بھی ایک میرے نزدیک جو ہے نا, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بہت اسکیلٹن رہ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت پورے چلانے کے کتنے اخراجات ہیں؟ تقریباً 900 ارب کے قریب.
جی پینشن کے کتنے اخراجات ہیں؟ 1000 ارب سے جی زیادہ. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو اوور آل بجٹ ہے اس کا جو خسارہ ہے اس میں وفاقی حکومت جو 6000 ارب یا اس کے لگ بھگ کوئی اگر خسارہ ہے تو اس میں یہ 900 ارب میں آپ کتنی کمی کر لیں گے؟ 10 کر لیں گے، 20 کر لیں گے. یہ تو وہ آٹے میں زیرے کے برابر ہے. ہمیں جو اصل کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیو بڑھائیں، ہم انفلیشن کو کنٹرول کر کے قرضوں کی ادائیگی کے زمرے میں اپنے اخراجات پہ قابو پائیں، اور ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. یہ وہ راستے ہیں کہ ہمیں ایک وہ گروتھ پائی کو بڑھانا ہے. اگر شرنکنگ پائی ہوگی نا اس میں تو یہی ہے کہ آنے دو آنے پہ لڑائیاں ہوں گی. The pie has to grow. So we have to now go towards a growth framework. اور اس کے لیے ہم نے جو اڑان پاکستان کا پروگرام بنایا اس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ انڈسٹری میں، ایگریکلچر میں، سروسز سیکٹر میں، ٹیکنالوجی میں، مائننگ میں، ہماری جو کریٹیو انڈسٹریز ہیں ان کے اندر، مین پاور کی ایکسپورٹ، ان سب کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قابل ذکر امپرومنٹ ہوگی. چونکہ ہر شعبے کے لیے سیکٹورل پلانز بنائے ہیں جن کو پرائم منسٹر بھی مانیٹر کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں پلاننگ منسٹری سے. اور یہی ایک راستہ ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسی. پاکستان میں کبھی کمی نہیں رہی ذہانت کی، منصوبوں کی. ہم نے مار کھائی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسی سے. جاپان، کوریا، ملیشیا، چین، بنگلہ دیش، ویتنام، یہ گلف سٹیٹس، یہ سب ملکوں میں دیکھیں گے ان سب نے ترقی کی ہے امن سے، استحکام سے، پالیسیوں کے تسلسل سے اور اصلاحات سے. یہ وہ 4 کلیدی نسخے ہیں کہ جن پر اب ہمیں آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا. صحیح. لیکن اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں لگتا تو ہے کہ اب اداروں کے درمیان بھی ہم آہنگی ہے اور چیزیں بڑی بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. بٹ خواجہ آصف صاحب پتہ نہیں کیوں اس نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہیں، کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ ہائیبرڈ شاید اس سینس میں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جس میں تمام ادارے یکسو ہیں اور وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپس کی رسا کشی سے ملک ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں ان میں اس بات پہ کنسنسس ہے کہ زیرو ٹالرنس فار انسٹیبلٹی، کہ پاکستان میں کسی قسم کے عدم استحکام کی، انتشار کی، چونکہ یہ اب پاکستانی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. آج کے دور میں آپ کی اکانومی نہیں ہے تو آپ یہ ایٹم بم اکیلے سے تنہا زیادہ دیر دور تک نہیں جا سکتے نا. آپ کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے. تو آج ہماری معیشت کی طاقت ہمارے قومی سلامتی کا تقاضا ہے، اور اس کے اوپر چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے حکومت ہے سیاسی، چاہے میں سمجھتا ہوں عدلیہ ہے، سب میں یہ کلیئرٹی ہے کہ اب ہم نے ملک کے ساتھ کوئی ایڈونچر نہیں کرنا، کوئی شرارت نہیں کرنی. ہمارے جتنے ماضی میں بحران ہوئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں؟ کوئی ایک پلر جو ہے وہ بے ایمان ہو گیا، یا عدلیہ نے شرارت کر دی، یا اسٹیبلشمنٹ نے شرارت کر دی، یا سیاستدانوں نے شرارت چھیڑ دی، تو وہ آپس کی جو ٹرسٹ ہے وہ خراب ہوا. اس سے آپس میں جو ستون تھے ریاست کے وہ الجھ گئے اور اس سے آپ کا سیاسی نظام گر گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، ان دونوں کے درمیان ایک بڑا انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ایک غنیمت ہے کہ اس قسم کی ایک الائنمنٹ ہے کہ کانگرونس آف انٹرسٹ ہے نیشنل، کہ ہم نے ملک کو اب سٹیبلٹی سے ڈیویٹ نہیں ہونے دینا. دیکھیں نا 2018 میں اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ ظلم نہ کرتی کہ ایک اناڑی کو ملک پہ لایا ہی، ہم نے جو 5 سال میں محنت کی تھی اس کے اوپر ہمیں 5 سال مل جاتے. آج میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان would have been in the top 25 economies. 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں تصدیق کی کہ they are well on their way to be in the top 20 economies by 2030. تو یہ تو ہم نے خود سیلف انفلکٹڈ انجری تھی نا، کہ اس وقت جو ثاقب نثار اور جنرل باجوہ، فیض، ان سب نے مل کے ایک رجیم چینج کی، شاید اپنے بیگمات یا بچوں کے کہنے پہ یا کس کے کہنے پہ، جو متاثر ہو گئے سوشل میڈیا سے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا عذاب ہے اس سے نکل کے حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. لیکن اگین مسلم لیگ نون ہمیشہ ایک نیشنل یونٹی کی بات کرتی رہی. میاں نواز شریف صاحب ناراض لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں، وہ بلوچستان کے اندر ہوں، کے پی کے اندر ہوں یا کہیں اور ہوں. اب وہ مزاج نظر نہیں آ رہا. گویا کہ ایک جماعت تو ہے تھوڑی بہت ناراض نظر آ رہی ہے، تو انگیجمنٹ کی طرف تو جانا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ جماعت جو ہے نا اس میں جو جمہوری لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اور ہم نے ان سے کئی دفعہ انگیج کیا ہے، لیکن وہ مجبور ہیں. ادھر تو انہی لوگوں کو قبولیت ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ حوق ہے،
جو زیادہ سے زیادہ ریاست کو گالیاں نکال سکتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ہماری فوج کو گالیاں نکال سکتا ہے، وہی مقرب ہے بانی پی ٹی آئی کے حلقوں میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں فتح دی بھارت کے مقابلے میں، کتنی بڑی عزت ملی پاکستان کو، پاکستان کی مسلح افواج کو۔ اور جب ہمارے سپہ سالار امریکہ گئے، وہ ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت میں گئے، اور یہ جو سیاسی جماعت ہے اس کا کیا کردار تھا؟ یہ لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ وہاں پر آ کے ان کے خلاف مظاہرہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کو میں سراہتا ہوں کہ انہوں نے اس کال کو ناکام کیا، مخصوص چند 20-50 بندے وہ اکٹھے کر کے ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو بے عزت کیا۔ لیکن یہ کس کا کھیل تھا؟ یہ بھارت کا کھیل تھا نا، کہ آپ کے فاتح سپہ سالار جا رہے ہوں امریکہ، اور وہاں پہ ایک پروٹیسٹ تو بھارت کو کرنا چاہیے تھا، یہ پی ٹی آئی کر رہی تھی۔ آپ کس کے ایجنٹ ہیں پھر؟ کس کے پروکسی ہیں؟ تو کیا ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے جو اس قسم کی سرگرمیاں کریں ریاست کے خلاف، مسلح افواج کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانیت ہماری سیاست سے اوپر ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ فیڈریشن کے یونٹس بہت بڑے ہیں، اگر یہ چھوٹے ہو جائیں گے تو شاید لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں اور ملک زیادہ بہتر انداز میں ترقی کرے، تو یہ سوچ پائی جا رہی ہے پارٹی کے اندر کہ ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا جائے؟ یہ آپ نے بہت ایک اہم سوال اٹھایا۔ ہم نے جب ڈیولوشن کی تھی 2010 میں 18ویں ترمیم سے، تو اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اس سے سروس ڈیلیوری امپروو کرے گی ان ایریاز میں جو ہم ڈیوالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ 15 سالوں کا جائزہ لیں، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، کسی شعبے میں کوئی خاطر خواہ ہمیں بہتری نظر نہیں آتی۔ جو ڈیولوشن کے ثمرات تھے وہ اس طرح نظر نہیں آتے۔ اگر آپ صحت ہی دیکھ لیں، پولیو ہم ختم نہیں کر سکے، ہیپیٹائٹس سی سب سے زیادہ ہے، ڈائبٹیز پھیل چکا ہے، اسی طرح دیگر بیماریاں تب تک ہے، وہ سارا ایک ہیلتھ کیئر کا نظام کوئی وائبرنسی کے ساتھ وہ نیچے اس نے کوئی معجزہ نہیں پیدا کیا۔ تعلیم کے آؤٹ کمز پہ ہم نے ابھی ایک رپورٹ شائع کی ہے پلاننگ کمیشن نے، وہ افسوسناک ہے، اس پہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی ایک معجزہ ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ہوا کیا ہے کہ وفاق نے تو ڈیوالو کر دیا، صوبے ان اختیارات کو قابو کر کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ان اختیارات کو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا لوکل گورنمنٹ کے اوپر ڈیوالو نہیں کیا۔ ناؤ وی آر فیسنگ اے سچویشن، ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جہاں صوبائی حکومتیں مرکزیت کا ایک علامت بن گئی ہیں، اختیارات کی مرکزیت ساری صوبوں میں ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس مرکزیت کے ساتھ آپ پشاور میں بیٹھ کے پورا کے پی نہیں چلا سکتے، لاہور بیٹھ کے پورا پنجاب نہیں چلا سکتے، کراچی بیٹھ کے پورا سندھ نہیں چلا سکتے، اور کوئٹہ بیٹھ کے پورا پشاور نہیں چلا سکتے۔ اب اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ایک تو یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ڈیولوشن کی جائے اور ڈسٹرکٹ کی بنیاد پہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس بنائی جائیں، ایک یہ راستہ ہے۔ اور اگر یہ راستہ قابل عمل نہیں ہے تو پھر انتظامی طور پہ ایک بحث ہونی چاہیے کہ کیا ہم 12 15 18 دیکھیں ہندوستان میں صوبے بنے ہیں نئے، افغانستان میں کتنے 80 کے قریب ہیں، ترکی ہم سے کتنا چھوٹا ملک ہے، وہاں 81 صوبے ہیں۔ تو پھر یا تو ایک ایسے انتظامی یونٹ ہم بنائیں کہ جو مینیجبل ہو جائیں۔ تو یہ ایک بحث ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ ناظرین، جنہیں لگتا تھا کہ کم و بیش 50 برس سے پابندیوں کا شکار ایران ایک محض تیل بیچنے والا ملک ہے، اور جن کا خیال یہ تھا کہ امریکہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کسی بھی ملک کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے، یہ دونوں اندازے ناظرین غلط ثابت ہوئے۔ ایران نے 12 روزہ جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے شدید حملوں کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ اپنی حملہ کرنے کی صلاحیت سے دشمن کو دفاعی پوزیشن پر مجبور بھی کر دیا۔ اسرائیل کو دفاعی نظام آئرن ڈوم نہ بچا سکا، اور نہ ہی امریکہ B-2 طیاروں کے ذریعے بنکر بسٹرز بم گرا کر نہ تو ایران کا ایٹمی پروگرام گویا کہ ختم کر سکا، اور نہ وہاں پہ جو رجیم چینج کا خواب تھا اس کو پورا کر پایا۔ یوں اسرائیل اربوں ڈالرز کا اسلحہ استعمال کرنے جبکہ امریکہ صرف ایک حملے پہ $1.5 ارب خرچ کرنے کے باوجود بھی بالآخر جنگ بندی پہ مجبور ہوئے۔ سوال ناظرین یہ ہے کہ کیا اس جنگ میں جدید اور تباہ کن نسلوں کو عزم اور ہمت نے شکست دی، اور کیا گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے یہ جنگ اکیلے لڑی یا پھر روس اور چین جیسے اہم ممالک نے درپردہ ان کا ساتھ دیا؟ اور ایک سوال اور بھی کہ اس جنگ کے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے،
اور مور امپورٹنٹلی کیا اس جنگ کے بعد جو عالمی تنازعات ہیں وہ اور زیادہ سنگین اور گہرے ہو جائیں گے یا ان کے پائیدار حل کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے تجزیہ کار، آپ ڈیفینس انالسٹ ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر پہلا میرا تو سوال یہی آپ سے ہوگا کہ کیا یہ جو متھ تھی اب وہ یہ متھ ٹوٹ گئی ہے کہ دنیا کا آرڈر امریکہ جیسا ملک گویا کہ طے کرے گا، اور اب کہیں حوصلہ ملا ہے ان ممالک کو کہ جو ایک خوف کا شکار تھے؟ اب اس جنگ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ہمیں بیلنس دیکھنے کو ملے گا جب ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ رائز صاحب آپ کے کویسچن کے لیے. بہت اچھا سوال ہے جی. میں وہاں سے شروع کروں گا متھ بریک ہونے سے. آئی تھنک کہ اسرائیل کو ایک زہم تھا کہ وہ انوینسیبل ہے، اور انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ایران کے اوپر 40 سال سے سینکشنز ہیں، اور ایران کے اوپر اس وقت کوئی 500 سینکشنز ہیں، جس کو میرا خیال ہے بھی جلدی اٹھا بھی لیا گیا اور اٹھا دیا گیا ہے نوے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا چائنا جو ہے دے کین بائی آئل فرام ایران. جہاں تک انوینسیبلٹی اور متھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توڑ دی، اور ایران جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے ایک بہت ہی مؤثر بہت اچھا جواب دیا. دوسری بات جو آپ نے کہی خطے کے لیے باقی ملکوں کے لیے کیا پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی. یہ پاکستان نے بھی پروو کیا اور ایران نے بھی پروو کیا الحمدللہ. ہمارے خطے میں انڈیا شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ خطے کا انکنٹیسٹڈ ریجنل پاور ہے، اور انہیں اپنے آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہوا تھا اور اسٹریٹجک پارٹنر آف انڈیا. اور اسی طرح اس خطے میں مڈل ایسٹ میں پچھلے بہت ساری دہائیوں سے اسرائیل جو تھا وہ ایک ان کا پراپ تھا، ان کی ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھی، یا ان کا جو تھا پولیس مین تھا. تو دونوں کی متھ جو ٹوٹ گئی. لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے، باقی کنٹریز کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنی تیاری ضرور رکھیں، کیونکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جی عزت جو ہے وہ اسٹرانگ کی ہوتی ہے. پاور از پاور، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اور اپنے دفاع کے لیے پاور کا ہونا، ملٹری پاور کا ہونا، عوام کا ساتھ کھڑے ہونا، قوم کا یکجا ہونا بے حد ضروری ہے. اور اسی وجہ سے آج ایران جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے. اور خطے کے باقی ممالک کو جو آپ کہہ رہے تھے، جو آپ نے ہنٹ دیا بہت اچھا ہے کہ انکریجمنٹ کے لیے کہ جو بھی کھڑا ہونا چاہے دل گردے کے ساتھ اور کچھ تیاری کے ساتھ وہ کھڑے ہو سکتا ہے. تو اب ہم کیا سمجھے سر؟ ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ایران نے اکیلے جنگ لڑی یا درپردہ کہیں رشیا جیسا ملک، چین جیسا ملک ساتھ کھڑا تھا؟ بٹ مور امپورٹنٹلی اب دنیا آپ کو دو بلاکس میں تقسیم بھی نظر آئی ہے سر، اور وہ بھی ملٹری کی ٹرم میں. گویا کہ اب لگ رہا ہے کہ ملٹری الائنسز کو بننے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ جی کہ درپردہ مدد آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا، پاسبلٹیز ساری ہوتی ہیں. بٹ آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی مدد ہوتی تو وہ ڈسکور کر لی جاتی، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے. وہ اس وقت ساری سیٹلائٹ، سارے جو ان کے سسٹمز ہیں لک ڈاؤن کے، اور جو مانیٹرنگ کے سسٹمز ہیں وہ سارے آن تھے، تو وہ شاید ڈسکور کر لی جاتی. اس سے پہلے ہوئی پاسبل ہے، کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہو سکتی کہ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتی ہیں. اور ایران اور چائنا جو ہے بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں، اور رشیا کے بھی ان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں. ابھی آگے جو آپ نے ابھی کہا کہ ملٹری الائنس بننے جا رہے ہیں سر، کوئی آن ہے جی الائنسز، جی میں وہی اسی کی طرف آتا ہوں جی. جو بلاکس کی بات آپ کر رہے تھے جی، کہ ایک بلاکس کی شیپ بن رہی ہے. ابھی تک بلاکس اس طرح ایز سچ بنے نہیں ہیں پراپرلی، جیسے نیٹو اور وارسا کے تھے وہ تو سکہ بند بلاکس بن گئے تھے. یہاں پہ یہ کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، نیٹو اور ان کے الائز ہیں، اور دوسری طرف چائنا اور رشیا کسی حد تک ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ اور ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ہم خیال ہیں. جو یہ والی کولڈ وار ہے اور جو پرانی والی کولڈ وار ہے وہ دونوں بہت مختلف ہوں گی. اس میں ایک بڑی اسٹرکٹ لائن ڈرون تھی، جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ آئرن کنٹریز کہا جاتا تھا، آئرن کرٹن کنٹری کہا جاتا تھا اس کو، وارسا بلاک کو.
کہ وہ بالکل آئسولیٹڈ تھے. جہاں تک چائنا ہے جی، چائنا تو بڑا انٹرٹوائنڈ ہے اس وقت. 150 ملکوں کے ساتھ ان کے سفارتی اور اکنامک تعلقات ہیں. BRI کے اندر 150 ملک تقریباً ان کے پارٹنرز ہیں. اس طرح رشیا جو ہے ویری ویل انٹیگریٹڈ ہے، بہت سارے ملکوں کے ساتھ اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو اس لیے کلاسک سینس میں جو ہے وہ کولڈ وار نہیں ہوگی اگر ہوئی بھی، بٹ بلاکس جیسے آپ کہہ رہے ہیں شیپ اپ ہو رہے ہیں. ملٹری الائنسز آئی تھنک یہ ایک بڑا کوشچن ہے جی، کہ کیا ایک ملٹری الائنس دوبارہ بن جائے گی جس میں رشیا، چائنا اور باقی ہم خیال ممالک ہوں گے، یا کیا مسلمان ممالک جو ہیں وہ OIC کا جو ایک وہ ہے دائرہ ہے OIC، اس سے نکل کے کیا پریکٹیکل ٹرم میں اکٹھے ہونا چاہیں گے کہ نہیں، جیسے نیٹو ہے، وارسا تھا، جو اور کنٹریز ہیں. کیونکہ یہ کال آف دی ڈے ہے کہ شاید مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے، ڈیفنس ملٹری کیپیبلٹیز میں بھی اکٹھے ہونا پڑے. جل صاحب یہ بھی اب بتائیے گا کہ ان دونوں گویا کہ پاکستان بھارت جنگ اور اس کے بعد اسرائیل امریکہ اور ایران جنگ، گویا کہ اس میں جو اب لگا ہے آپ کو کہ اب جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک تو جنگ آپشن نہیں ہو سکتی، یہ تو لگتا ہے کہ ثابت ہو گیا ہے، بٹ اب ڈائلاگ آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہوگا، اور مور امپورٹنٹلی فلسطین جیسا مسئلہ یا کشمیر جیسے مسائل، اب ان کو حل کرنے کے حوالے سے دنیا کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا، اس میں کوئی بدلاؤ نظر آ رہا ہے آپ؟ جی شراج صاحب، سب سے پہلے تو انٹرسٹنگ بات ایک میں کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا ہی از اینٹی وار. ٹھیک ہے، جو میرے جیسے کچھ لوگ تھے، میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا نیو ورلڈ آرڈر پہ پبلش ہوا، اس میں ایکسپریس ٹریبیون میں نے کہا کہ ہی از اگینسٹ لانگ وارز بٹ فار شارٹ وارز اینڈ آلسو اکنامک کوشچن. تو انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے کہا میں اینٹی وار ہوں، لیکن یہ دونوں وار جو ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کی جو ہوئی ہے اور جو اسرائیل اور ایران کی ہوئی ہے، دونوں میں ان کی نوڈ، ان کی اپروول، ان کی سپورٹ کسی حد تک میرے خیال شامل تھی. اور تیسری جو چیز ہم فلیگ کر دیتے ہیں وہ فلسطین ہے، اور چوتھی چیز جو ہم فلیگ کر سکتے ہیں وہ یوکرائن ہے. یوکرائن میں اگر اور ایران میں دیکھیں تو ہوا یہ کہ ٹاکس جس دن ہونی ہے پیس کی، اس سے ایک دن پہلے جو یوکرائن ہے وہ حملہ کر دیتا ہے ان کے اسٹریٹجک بامبر پہ رشیا کے، اور یہاں پہ 1.5-2 دن پہلے اس کے اوپر ایران کے اوپر اسرائیل اٹیک کر دیتے ہیں. ابھی کمنگ اوور ٹو دی سیز فائرز اینڈ ٹاکس اینڈ فیوچر، میرے خیال میں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت سٹرونگلی بیچ میں آ رہے ہیں اور آ کے سیز فائر کروا رہے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ڈے بیفور یسٹرڈے انہوں نے پبلکلی انٹرنیشنلی سکولڈ کیا اسرائیل کو، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے سیز فائر کے لیے. تو پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ چارج لے لیتے ہیں اور وہ دوبارہ ڈیپ سٹیٹ کے لیور میں نہیں آتے کہ بیچ میں جنگ میں خود انوالو ہو جائیں، تو یہ پاسبلٹی ضرور ہے کہ پیس کے اوپر بات چیت شروع ہوگی. کشمیر ہمارے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو ہمیں پورا ان کو پش کرنا چاہیے، ریکویسٹ کرنی چاہیے، کنونس کرنا چاہیے، جو مرضی کہہ لیں، اور اس کے بدلے میں آپ ٹریڈ ہے، باقی کنسیشنز ہیں، ان کے اوپر بھی بات چیت آپ کر سکتے ہیں. کہ کشمیر کا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں مل کے یہ ریزالو کرواؤں گا، اس کو ضرور ایجنڈے پہ آنا چاہیے. انڈس واٹر، کیونکہ سر میرے پاس وقت تھوڑا سا کم رہے گا تو میں چاہوں گا کہ 30-40 سیکنڈز میں یہ بتائے گا کہ آپ ایران کے لیے کیا ٹیک اوے ہے، کہ پراکسیز کو چھوڑ کے ڈائلاگ ٹیبل پہ آ کے چیزوں کو وہاں پہ سیٹل کیا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایران آگے بڑھے گا؟ میرے خیال میں جی ایران کے لیے جو بہت حکمت والی آپشن ہے وہ یہی ہے کہ انہیں ڈائلاگ کرنا چاہیے. انہیں سینکشنز جو ہیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹوانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. جو نیوکلیر ٹاکس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ وہ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں انکلوڈنگ سویلین نیوکلیر پروگرام، اور اپنی جو ہے کنٹری کی پروگریشن پہ زور دینا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ اگر وہ چاہتے ہیں، یہ ان تک ہے کہ ان کے جو راہبر ہیں اور جو کنٹری ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر کیسے کام کریں گے، اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. لیکن مور امپورٹنٹ کہ نیگوسیشن سے باہر نہیں نکلنا، نیگوسیشن کرنی ہے، اور جتنا بارگین اوپر کر سکتے ہیں کریں. اور کچھ چارہ نہیں ہے، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جنگیں آپشنز نہیں ہیں. آپشن یہی ہے کہ پیسفل طریقے سے آگے بڑھا جائے اور اپنی کنٹری کو ڈیولپ کیا جائے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد، دفاعی تجزیہ کار، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، جو فیوچر سینیریو ہے، پوسٹ وار سینیریو، اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. ناظرین،
آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.